الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء حالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ایک اور موقع فراہم کیا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ اللہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے سے آپ سب لوگوں کے اوپر رحم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اندر ہم سب کو دعوت دی ہے اپنے دسترخوان پہ۔ عام انسان کا دسترخوان کسی بڑے وڈیرے کا، وزیر کا، وزیر اعظم کا اتنا بڑا دسترخوان نہیں ہو سکتا جتنا الہی دسترخوان بڑا ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس پروردگار کے دسترخوان پہ آئیں جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے تب بھی رزق دیتا ہے، چاہے اس کو کوئی نہ مانے تب بھی رزق دیتا ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی یہ کام اللہ آپ کے میرے سپرد کر دے، ہم کوشش کریں گے جو ہمارے مخالف ہیں ان کو آنے ہی نہ دیں دسترخوان پہ، لیکن خالق نے یہ کام نہیں کیا، ہر ایک کو دعوت دی ہے، عام دعوت دی ہے۔ اس میں رنگ، نسل، مکتب، مذہب، ملت کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ اللہ کے دسترخوان پہ نہیں آ سکتا۔ ہر ایک کو خالق نے یہ دعوت دی آپ آئیں، آ کے اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ اس فائدے کے ذریعے اپنی آخرت کے لیے ایک ذخیرہ قرار دیں۔ یاد رکھیں یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان اللہ نے اس عبادت کو عبادت سری رکھا ہے، ایسی عبادت نہیں ہے جو لوگوں کو دکھائی جا سکے۔ روزہ آپ کو بھی ہے، سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے، مجھے بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا روزہ ہے یا کس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ کسی بندے کے اوپر اللہ نے اس کی جزا نہیں رکھی۔ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں اس کی جزا دیتا تو وہ کہتا کہ میرے سامنے روزہ رکھو، کھانا کھاؤ میں دیکھوں، سارا دن میرے سامنے رہو، جیسے کسی اپنے نوکر کو، کام کرنے والے کو
دکاندار یا ملازمین کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اللہ نے اپنے نوکر کو یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کام کریں کہ آئیں مجھے آ کے دکھائیں، بس کہا ہے تیرا اور میرا معاملہ ہے، اگر تیرا اور میرا معاملہ درست رہا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ تو اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ابھی جب باہر جاتا ہوں دیکھتا ہوں لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں افطاری لوگوں کو، ایسے جیسے ایک بہت ہی فقیر اور گداگر کھڑا ہو لائن میں اور دینے والا شہنشاہ۔ اس سے بھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو اللہ کے دسترخوان، اللہ کا دسترخوان ہے، بلاتے ہیں تو آپ ادب سے بلائیں، احترام سے بلائیں۔ اگر کسی کو دینا بھی چاہتے ہیں تو ایسے دیں کہ اس کے خالق کو پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اور دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو دیا۔ انشاءاللہ جس سورہ کو شروع کیا اسی میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ سب کچھ آپ کا، جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس سورہ بقرہ میں جو پہلے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم، 3 لفظ ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت تفاصیل ہیں، بہت زیادہ اقوال ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رموز میں سے یہ ایک کیا ہے، اور اسرار میں سے ایک سر ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اس سورہ کا نام ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یا اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جانتے ہیں جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بعض کے اقوال میں ہے کہ اللہ کا رسول بھی جانتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام بھی ان الفاظ کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہیں۔ اب ایک نقطہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی قرآن حکیم میں لفظ نازل کر دے اپنے حبیب کے ذریعے، اس کا پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کو پتہ ہے، یا پھر آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، افیسر بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، بعض لیٹر ایسے لکھے جاتے ہیں جو اس کے کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اس میں لکھے جاتے ہیں، یا افیسر کو پتہ ہوتا ہے یا جس کے پاس وہ لیٹر جا رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تو حاکم ہے، اللہ نے اپنے افسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خط بھیجا ہے تو یہ رموز ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے درمیان میں موجود ہیں۔ بہرحال اس کی اور تفاصیل بھی ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے اور مطالب بھی کچھ اور بیان بھی کرنے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ سب بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی، جوان بھی، خواتین بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، یہاں پر حضرت نجفی صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ تو فقط کائنات میں یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے مصنف نے یہ کہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے مصنف نے یہ لکھ دیا ہو کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں بھی جب میں اس کو دیکھ رہا تھا بات آئی کہ مومنین کے ذہن میں بات آئے گی، بھئی نہج البلاغہ بھی تو ایک کتاب ہے، امیر المومنین کا کلام ہے، صحیفہ کاملہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو وہ بھی تو معصوم کا کلام ہے، کیا اس میں شک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ضرور معصوم کا کلام ہے،
لیکن بعض ایسے خطبے بھی ملا دیے گئے ہیں اور بعض نہج البلاغہ کے ایسے نسخے بھی آئے ہیں، یہاں پاکستان کے اندر بھی پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے کیس بھی کیے ہیں۔ ایک مولانا ہیں یہاں لاہور کے اندر، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے مقدمہ بھی جیتا تھا، کسی نے جعلی نہج البلاغہ چھاپ دی تھی۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ بھی جعلی چھاپا جا سکتا ہے، لیکن قرآن جعلی نہیں چھاپا جا سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کے کسی لفظ کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کسی قسم کی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ وہ کتاب واحد ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک آپ نہیں کر سکتے، یہ کامل و اکمل کتاب ہے۔ اب یہ کامل و اکمل کتاب جو ہے یہ ہے کیا؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا مولانا متقین ہی ہدایت لے سکتے ہیں؟ قرآن سے، قرآن تو کہتا ہے سارے لوگ ہدایت لے سکتے ہیں، تو کیا باقی لوگ کیا کریں گے جو متقی نہیں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ہدایت لیتے ہی متقی ہیں، فقط متقی لوگ ہی ہدایت لیتے ہیں، باقی پڑھتے ہیں زبانی، جیسے تلاوت کی، قرآن کو رکھ دیا، جیسے باتیں کی، کہا، لیکن متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن کو اپنے تمام اعضاء و جوارح سے اس کو مانے اور اس پہ عمل کرے، دل سے عمل کرے، دل سے اس پہ ایمان رکھے، زبان سے اس کو پڑھے، اپنے اعمال سے دکھائے کہ میرا عمل عمل قرآنی ہے، میں چلتا ہوں تو قرآن کے مطابق، میں کھاتا ہوں تو قرآن کے مطابق، میں زندگی بسر کرتا ہوں تو قرآن کے مطابق، میں لوگوں سے معاملے کرتا ہوں تو قرآن کے مطابق، میں کسی سے گفتگو کرتا ہوں تو قرآن کے مطابق۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام انسان قرآن کے مطابق سارے عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے انسان بھی گزرے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی ایک کنیز ہے جناب فضہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ بی بی سارے عمل قرآن کے مطابق کیا کرتی تھیں، معصومہ نہیں تھیں لیکن کنیز تھیں جناب سیدہ کی، بی بی سے سیکھا، ہر عمل قرآن سے، سفر کرتی قرآن کے مطابق، بیٹھتی قرآن کے مطابق، گھر کے کام کرتی قرآن کے مطابق۔ تو لہٰذا قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے جو صاحب تقوی ہیں۔ اب متقی ہیں کون؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد سے پوچھا گیا مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایک بندہ کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر جائے، اپنے کپڑوں کو بھی محفوظ رکھے، اسے صاحب تقوی کہتے ہیں، اسے متقی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو معاشرہ سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہے، اگر اس میں آپ اچھے ہیں تو صاحب تقوی ہیں۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر، میں نے شاید کسی اور خطبے میں بھی کہا تھا، ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے، ہمارا ملک جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہمارے ملک کے بانی ایک بہت اچھے انسان تھے، اس کی فکر دینے والے بھی بہت اچھے انسان تھے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے والے بھی آپ کے اور ہمارے مکتب سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن کیا ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ معاشرہ، آپ آغاز میں جب پاکستان بنا تھا، پھر ایک زمانہ تھا ایوب خان کا، بھٹو صاحب آئے، اس زمانے میں بھی کچھ بہتری تھی، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا گیا، کرپشن عام ہوتی گئی، پھر ایک ایسا زمانہ آج جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اول سے آخر تک کرپشن میں ملوث ہیں،
بعض ایسے ہیں جو جزوی طور پر کرپشن ان اداروں میں ہوتی ہے۔ اب ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہو چکا ہے، جھوٹ ہمارے اندر، فریب ہمارے اندر، غلط بیانی ہمارے اندر، ہم کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں کیا ہو، سچائی ہو۔ اچھے لوگ بھی ہیں، ان اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں، باقی ہیں، ان کی بقا ہے، لیکن اکثریت آپ دیکھیں گے کوئی چھوٹا سا کام بھی لے کے جائیں گے تو اتنی بڑی آپ کو مشکل سے گزرنا پڑے گا کہ جیسے یہ کام ہونا ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ جائیں ان کے معاشرے میں جو مشرک ہیں، ان کے معاشرے میں جو مسلم نہیں ہیں، کافر ہیں، ولو قلبی طور پہ آپ کو نہیں مانیں گے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، دل میں ان کے یہ ہوگا کہ کاش اس کا کام نہ ہوتا، ظاہراً مسکرائیں گے آپ کے سامنے، آپ کا کام وقت پہ کریں گے، جیسے اپنے مکتب والے کا کام کر رہے ہیں آپ کا کام کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں عدل ابھی قائم ہے، معاشرہ اخلاقی طور پہ کرپٹ نہیں ہوا۔ ایک سید صاحب نے جو کہ ہمارے شہر سے ہیں، وہاں کوپن ہیگن میں رہتے ہیں، مظفر نقوی صاحب، مجھے کہنے لگے مولانا مرتضیٰ زیدی صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے درس اخلاق کہا تو مجھے کہنے لگے کہ 3 دن سے مولانا درس اخلاق کہہ رہے ہیں، تو جب یہ چلے جاتے ہیں، جب کئی مولانا آتے ہیں، قبلہ حافظ صاحب بھی آتے ہیں، تو ہمارے لوگ درس اخلاق کو لیتے نہیں ہیں جیسے لینا چاہیے، اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گورے جو ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے بچوں کے بھی اخلاق اچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ گورے جو ہیں اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کرتے ہیں اخلاقیات کی، بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ ہم بچپن سے بچوں کو بہادریاں سکھاتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر کے بھی آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا بچہ تو بہت نیک ہے، متقی ہے، صاحب تقوی۔ آپ غلط ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سفید ریش ہے، بزرگ ہے، اس نے دیکھا ہے، آپ کے بچے کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو آج نہیں روکیں گے تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا چور ثابت ہو اور معاشرے کے لیے خطرناک انسان ثابت ہو۔ تو لہذا متقی کون ہے؟ جو ایسی جگہ سے گزرے جہاں اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکل جائے، وہ کیا ہے؟ صاحب تقوی ہے۔ ایت اللہ شبیری زنجانی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ایران کے اندر، ابھی بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، مرجع ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں گئے، بہت پرانی بات ہے، اب تو وہ بچے جو ہیں 1-2 مولانا ہو گئے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، مولانا محمد علی نجفی، تو یہ بہت چھوٹے تھے، ہم لے کے گئے تو ہاتھ چومنے لگے آغا کے، تو آغا نے ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیے۔ تو میں نے آغا سے کہا کہ آغا یہ کیا ہے؟ آپ تو مرجع ہیں، آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں صاحب تقوی ہونا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی یہ بچے صاحب تقوی ہیں۔ میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں سب نیکی ہی نیکی ہے، قم ہے، قم میں بی بی کا حرم ہے، مدارس ہیں، علماء ہیں، تو لہٰذا میرا صاحب تقوی ہونا کمال کی بات نہیں ہے، ان بچوں کا صاحب تقوی ہونا کیا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ تو لہٰذا ایسے معاشرے میں اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو اس آیت جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے آپ مصداق بن سکتے ہیں۔ اب متقین کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جتنے بھی علی مسجد کے اندر خواتین و حضرات جمعے میں آئے ہیں نمازی، ہم آج دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہم صاحب تقوی ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیا ہے؟ زبانی طور پر ہم کیا ہیں؟ صاحب تقوی ہیں۔ سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز یہ ہے کہ غیب پہ ایمان ہو۔ وہ ایمان بھی غیب پہ اس کے بھی مراتب ہیں، دل سے بھی ایمان ہو، قلباً ایمان رکھتا ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ غائب پہ ایمان ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس پہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
چیز یہ ہے جو چیز غائب ہے اس پہ کیا ہے؟ ایمان ہو. خالق کی کائنات غائب ہے، آپ کا اس پہ ایمان ہو. ایمان فقط یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میرا ایمان ہے، ایمان ایسا ہو جس سے اللہ روکتا ہے اس سے رکنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے اس کو انجام دینا چاہیے. تیسری چیز جو ان مطالب میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حواس ظاہریہ، جو حواس ظاہریہ کے اندر چیزیں نہیں آتیں ان پہ بھی ایمان ہو. مثلا قیامت پہ اور مواقف قیامت پہ ایمان ہو کہ قیامت کے اندر کئی ایک موقف ہیں وہاں ہمیں روکا جائے گا. مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے سنا ہے، ہم بچپن میں ہمارے شہر میں وہ آتے تھے تو ان کو ہم نے دیکھا اور سنا بھی صحیح، تو وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی نے کہا کہ مولانا ولایت کہاں جائے گی امیر المؤمنین کی، ہم تو سارے الحمدللہ مولا کی ولایت کے بھی قائل ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اگر کوئی قائل نہیں ہے تو ان کے اعمال بھی درست نہیں ہیں، تو ہم سب مولائی ہیں، مولا کو ماننے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، مجالس بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ عزاداری ہماری شاہرگ حیات ہے. اگر یہ نہ ہو تو شاید ہماری زندگیاں نہ ہوں، ہماری زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن عزاداری ایسی عزاداری ہو جو علی ابن ابی طالب چاہتا ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ مولانا پھر ولایت کہاں جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ولایت آخر میں پوچھی جائے گی، آخری موقف پہ. پہلے مواقف اور ہیں، سب سے پہلا موقف جہاں آپ سے پوچھا جائے گا وہ آگے آئے گا، آپ کو بتاؤں گا، وہ پوچھا جائے گا. تو لہٰذا ان پہ بھی آپ کا ایمان ہو، ملائکہ پہ بھی آپ کا ایمان ہو، حساب کتاب پہ بھی آپ کا ایمان ہو، قیامت پہ بھی آپ کا ایمان ہو، اسی طرح حضرت حجت کی غیبت پہ بھی آپ کا ایمان ہو کہ آپ کو غائب ہیں اور آپ ظہور فرمائیں گے. یہ نہ ہو کہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو ہیں نہیں، وہ ابھی آئیں گے نہیں. بعض لوگ ہمارے شیعوں میں بھی ایسے موجود ہیں جو حضرت حجت کے وجود کے قائل نہیں ہیں کہ وہ موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو وہ بھی اسی ضمن میں آ جائیں گے اور اسی زد میں آ جائیں گے، تو وہ صاحب تقوی نہیں ہو سکتے. لہٰذا بہت ساری چیزیں جو غائب ہیں سب کے اوپر کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب. اس کے بعد دوسری نشانی متقین کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. کیسے قائم کرنا ہے نماز کو؟ نماز کو اپنے تمام ان جو نماز کے چیزیں بتائی گئی ہیں سب کے ساتھ آپ قائم کریں. وضو ہو آپ کا، لباس آپ کا مباح ہو. مباح سے مراد کیا ہے؟ آپ مولانا حضرات بیان کرتے ہیں، آپ بھی سن لیتے ہیں. یہ میرا لباس، یہ میری عبا مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو. غصبی سے مراد یہ نہیں ہے میں مولوی ہوں چوری تو نہیں کروں گا، کسی کی عبا اٹھا کے تو نہیں لے آؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے جو رسالہ عملیہ میں لکھا ہوا ہے؟ مباح ہو یعنی خمس دیا ہوا ہو، حق کے زہرا اس عبا کے اوپر نہ ہو، اس قبا کے اوپر حق کے سیدہ نہ ہو. ورنہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو برا بھلا کہوں جنہوں نے جناب سیدہ کا حق نہیں دیا. مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے وہ حق اپنے قبضے میں لے لیا، میں ان کا حق کیا ہے کھا رہا ہوں. میں نے کبھی خمس دیا ہی نہیں. خمس ایسے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، کوئی فرق نہیں ہے وجوب میں، ایسے ہی واجب ہے آپ کو دینا ہے حق کے سیدہ. اور میں یہاں ایک جرت کر رہا ہوں، بہت بڑی جگہ ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے. یہاں قبلہ صاحب جیسی شخصیت خطبہ دیتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے بزرگان، میں نے پہلے خطبے میں بھی کہا تھا، خطبہ دیتے رہے ہیں. لیکن میں یہ جرت کر رہا ہوں کہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ خمس لے آئیں مولانا کو دیں. یہ لکھا ہوا ضرور ہے وہاں دیں جہاں کام ہو رہا ہو، جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہاں کام ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا لے آئیں مجھے دیں، نکالیں خمس کو، دیکھیں کس ادارے میں کس جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور کون مستحقین خمس ہیں، وہاں آپ خمس دیں. اور یاد رکھیں
یہ بھی پوچھا جائے گا جس ادارے میں آپ آتے ہیں اور میں کھڑا ہوں، کیونکہ مجھے بھی 4 سال ہو گئے ہیں، لوگ اس کی بھی غیبت کرتے ہیں اور اپنے بھی اور پرائے بھی، جہاں بیٹھتے ہیں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، اس کے خلاف تہمتیں لگاتے ہیں، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے۔ 1-2 بندوں سے یہ نہیں ہو جاتا کہ پورا ادارہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، آغا طالب علم نے چوری کی ہے، فرمایا یہ نہ کہو طالب علم نے چوری کی، یہ کہو چور طالب علم بن گیا ہے۔ اگر یہاں بھی کوئی ایک آدھا ایسا مورد یا معاملہ ہے، وہ شخص چور تھا، ادارے کا قصور نہیں ہے۔ ادارہ جو ہے پاک و پاکیزہ ہے، یہ مسجد علی ہے، یہاں کے جو مسجد کے چلانے والے ہیں، ظاہراً میں ان کے پیچھے میں نے کوئی پولیس تو نہیں لگائی ہوئی، ظاہراً وہ متدینین ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ وہ مسجد کے 4 پیسے لے کے کیا کریں گے؟ جس کے پاس جو خود پیسے دیتے ہیں، میرا یہ نظریہ، جو خود انسان پیسے دیتا ہے وہ کسی کے پیسے کھاتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ بھی پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا لباس کیا ہو، انسان کا جب نماز پڑھتے ہیں تو لباس کیا ہے، آپ کا مباح ہونا چاہیے۔ تو نماز کو آپ کیا ہے، پورے تمام ان شرائط کے ساتھ انجام دیں اور نماز کو وقت کے اوپر پڑھیں۔ اگر یہ کام آپ کریں گے، ایت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوا ہے، بعض لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی بڑی شخصیت تھے کہ جب وہ نماز پڑھا کے آتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ ایک ایرانی بوڑھے نے میری ابا کو پکڑا، دیکھ کے کہنے لگا، سید یہ بھی مولانا ہے اور اتنے اور بھی مولانا ہیں، لوگ اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہنے لگا کہ یہ صاحب تقویٰ ہے، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، یہ ہر روز بی بی معصومہ کی زری پہ کم از کم 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے زیارت کرتا ہے۔ 70 سال کی عمر میں یہ احترام ہے جناب سیدہ معصومہ کا۔ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایت اللہ بہجت۔ انہوں نے فرمایا، یہ ان کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا جو بندہ، کسی نے پوچھا کہ اگر آغا جس مرتبے پہ آپ چلے گئے، انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں مراتب عالیہ حاصل کریں تو نماز کو وقت پہ پڑھیں۔ انہوں نے فرمایا میرے استاد نے نجف میں درس اخلاق میں کہا تھا، اگر کوئی بندہ نماز کو شرائط کے ساتھ وقت پہ پڑھے گا، اگر اس نے مراتب عالیہ حاصل نہ کیے تو مجھ پہ لعنت کرے۔ یعنی انہوں نے، ان کے استاد نے کہا کہ مجھ پہ وہ لعنت کرے۔ تو لہٰذا نماز کو کیا ہے، وقت پہ پڑھنا اور کیا ہے، شرائط کے ساتھ پڑھنا، انسان جو ہے مراتب عالیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی بھی نماز کو آپ سبق اور چھوٹا شمار نہ کریں۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، حتیٰ مولانا بھی بیٹھے رہتے ہیں، بڑا وقت ہے جی پڑھ لیں گے، بڑا وقت ہے جی پڑھ لیں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے بڑا وقت ہے؟ آپ نے اللہ سے لکھوایا ہوا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، اگر مر گئے تو آپ کی نماز قضا ہے، یاد رکھیں۔ اگر وقت پہ نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوت ہو گئے، تو آپ کی نماز قضا جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کی ہے، کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر عذر شرعی ہو تب آپ کر سکتے ہیں، اگر عذر شرعی نہ ہو تو آپ نماز کے بارے میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتے، فوراً کیا ہے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بارے میں بھی بہت باتیں ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ کیونکہ 2 بیویوں کا تذکرہ کرنا ہے، وقت بھی بہت کم ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جو میں نے دیا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں دے رہا ہوں، جی میں فلاں غریب کی مدد کر رہا ہوں، میں رشتہ داروں کو پیسے دیتا ہوں، میں بہن بھائیوں کو پیسے، میں کون ہوں؟ یہ میں امام خمینی نے فرمایا تھا، میں کا مطلب ہے شیطان۔ جو کہتا ہے میں، یہ شیطان ہے جو آپ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے دیا۔ اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ تو اس کائنات میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے انفاق کیا ہے۔ ان شخصیات میں سے 2 بیویاں جن کی وفات کے ایام قریب ہیں، ایک بی بی کی وفات 7 ماہ رمضان میں ہے اور ایک بی بی کی 10 ماہ رمضان میں ہے۔ ایک بی بی فاطمہ بنت اسد، امیر المؤمنین کی ماں،
اور وہ بیوی جو اس کمال پہ فائز ہے کہ جس کی گود میں نبوت نے پرورش پائی، جس کی گود میں ولایت و امامت نے پرورش پائی۔ کیا کمال کی ماں تھی جس کو جب مصطفیٰ ماں کہتا ہوگا پھر وہ بیوی کیا محسوس کرتی ہوگی، کیا عظمت تھی اس بیوی کی۔ جب جب رسول آتے بیوی کھڑی ہو جاتی، اور تو نے کہا یہ تو آپ کا بھتیجا ہے، بیٹا ہے، آپ کو ماں کہتا ہے، کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ فرمانے لگی جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھے مجبور کرتا ہے۔ جب یہ رحمت للعالمین ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ بچہ مجھے وادار کرتا ہے، اماں اٹھو اللہ کا نبی آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ یہ با عظمت با کردار ماں جب دنیا سے جاتی ہیں، امیر المومنین پریشان ہوتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو رسالت مآب نے کہا یا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، میں اپنے قمیض کا کفن دوں گا، میں خود فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹوں گا۔ یہ واحد بی بی ہے جس کے جنازے پہ پیغمبر نے 70 تکبیریں پڑھی، جناب فاطمہ بنت اسد قبر میں خود لیٹے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جس جگہ پہ رسول خود لیٹ جائے وہ مٹی نقصان پہنچا سکتی ہے علی کی ماں کو؟ اپنے قمیض کا کفن دیا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جب میں نے قیامت کا منظر بتایا کہ لوگ کس حالت میں آئیں گے تو بی بی کہنے لگی کہ میرے لال کیا میں بھی اس حالت میں آؤں گی؟ کہا نہیں اماں میں اپنے قمیض کا کفن دوں گا، آپ لباس کے ساتھ آئیں گی۔ جناب فاطمہ بنت اسد مقام کے لحاظ سے اگر میں چاہوں تو شاید 1 گھنٹہ بھی بی بی کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں۔ اور دوسری ماں اتنی با کردار ماں تھیں، وہ ماں ولایت و امامت کی ماں ہے، وہ ماں وہ ہیں عصمت کی ماں ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اس ماں نے یہ کردار ادا کیا کہ اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، اتنا بڑا انفاق کیا، بدنی انفاق بھی کیا بی بی نے اور مالی انفاق بھی کیا۔ شیب ابی طالب میں رہی وہ بی بی جس کی میں پڑھ رہا تھا کہ یعنی 400 ملازم تھے، کنیزیں اور غلام تھے 400 اس زمانے میں۔ آج کسی فیکٹری میں 400 بندہ ملازم ہو بندہ فخر کرتا ہے، تو وہ بی بی تھی اتنی بڑی کائنات کی بڑی تاجرہ، ملکۃ العرب، انفاق میں سب سے آگے تھیں۔ اور کائنات میں اس بی بی کا جو مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے، کیونکہ وقت جو ہے بڑا بے وفا ہے۔ میرا دل تھا کوئی اور چیزیں بھی بیان کریں، وقت ختم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل واکمل واتقى وانمى واطيب واطهر واسنى واقصر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على عهد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفتك واهل الكرامه على الكرامه عليك من خلقك اللهم وصل على علي امير المؤمنين
ووصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وأخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک القبریٰ والنبأ العظیم وصل علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین وصل علی سبطی الرحمہ وإمامی الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصل علی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك